بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین کرام، یہ جو واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں، یہ واقعہ حضرت سید غوث علی شاہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت غوث علی شاہ نے ایک چمار کے لڑکے سے پوچھا کہ تم روزانہ کہاں جاتے ہو اور سارا دن کیا کرتے ہو، کیونکہ حضرت غوث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو اس چمار کے لڑکے کی حرکتیں کچھ مشکوک لگ رہی تھیں، اس لیے آپ نے اس سے پوچھا کہ آج کل تم کیا کرتے ہو؟ تو اس لڑکے نے جواب دیا، میں جہاں بھی جاتا ہوں یا جو کچھ بھی کہتا ہوں ایک دن اس کے متعلق ہر کسی کو معلوم ہو جائے گا۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اس میں ایسی کیا رازداری کی بات ہے؟ تو چمار کے لڑکے نے کہا، میں نے کہہ تو دیا ہے، یہ بات زیادہ دیر راز نہیں رہے گی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو یہ راز میں اپنی کوشش سے معلوم کر لوں؟ تو جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کی تو آخرکار چمار کے لڑکے نے ہار مان لی اور سارا ماجرا سنانے لگا۔ وہ لڑکا کہنے لگا کہ بات صرف اتنی ہے کہ میں ایک منتر سیکھ رہا ہوں اور اس منتر کا جاپ میں دریا کے کنارے کھڑا ہو کر کرتا رہتا ہوں۔ تو غوث علی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، اچھا، جس روز تم اپنا یہ منتر سیکھ لو گے تو مجھے ضرور بتا دینا، میں بھی تمہارے منتر کا کمال دیکھوں گا۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر چلے گئے۔ کافی دنوں کے بعد وہ لڑکا آپ کے گھر پہنچا اور بتایا کہ میں نے اپنا جاپ مکمل کر لیا ہے، اگر دیکھنا چاہو تو میرے ساتھ آ جاؤ۔ غوث علی رحمۃ اللہ علیہ اسی وقت لڑکے کے ساتھ چل دیے۔ لڑکے نے دریا کے کنارے پہنچ کر چاول پکائے اور پھر ایک بکرے کو قربان کیا، پھر پوجا کرنے کے بعد منتر پڑھنا شروع کر دیا۔ جب اس نے منتر مکمل کیا تو وہ بہت خوش ہوا اور بولا، میاں جی، بھگوان کی کرپا سے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ غوث علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں کس طرح اس بات پر یقین کر لوں کہ تم کامیاب ہو گئے ہو؟ تو لڑکے نے جواب دیا، میں جو کہہ رہا ہوں۔ تو غوث علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، جب تک میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ لوں یقین نہیں کروں گا۔ لڑکے نے کہا، چلو پھر میں تمہیں ابھی اپنے منتر کا تماشا دکھاتا ہوں۔ لڑکے نے ایک کنکر زمین سے اٹھایا، کچھ پڑھا اور پڑھ کر اس کنکر کو درخت پر دے مارا تو جیسے ہی اس درخت کو کنکر لگا تو درخت کو فوراً آگ لگ گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ درخت راکھ ہو گیا۔ غوث علی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم کسی آدمی کو بھی راکھ کر سکتے ہو؟ لڑکے نے جواب دیا، کیوں نہیں، میں ہر چیز کو جس کی وجہ سے وہ محفوظ ہے۔ غوث علی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں سوچا کہ حصار میں قید ہو کر منتر سے بچے تو کیا بچے۔ آپ نے اس لڑکے سے کہا کہ تم دوبارہ منتر پڑھو، میں پہلے حصار میں قید تھا، اب میں آزاد ہوں، تمہارے منتر کا سامنا کروں گا۔ لڑکے نے دوبارہ منتر پڑھا اور کنکر غوث علی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف پھینکا۔ کنکر غوث علی رحمۃ اللہ علیہ سے ٹکرایا اور واپس گیند کی طرح اچھل کر چمار کے لڑکے کو لگا۔ وہ لڑکا بے ہوش ہو گیا۔ غوث علی رحمۃ اللہ علیہ پریشان ہو گئے۔ اسی پریشانی کی حالت میں چمار کے پاس پہنچے اور اسے سارا واقعہ سنایا۔ چمار بیچارہ بھاگم بھاگ وہاں پہنچا اور اس کا لڑکا اونڈے منہ زمین پر پڑا ہوا تھا اور اس کے جملہ مساموں سے خون جاری تھا۔ چمار لڑکے کو اٹھا کر سیدھا غوث علی کے نانا کے پاس شکار لے کر گیا۔ آپ کے نانا نے جب سارا ماجرا سنا تو غوث علی رحمۃ اللہ علیہ کو فوراً طلب کیا اور اس سے کہا، وہ میں کیا سن رہا ہوں؟ تو غوث علی نے جواب دیا، نانا جان، آپ نے جو سنا ہے وہ بالکل درست ہے۔ یہ لڑکا اپنی قوت اور طاقت مجھ پر آزما رہا تھا، جبکہ میں بھی اس کے مقابلے میں اپنی قوت آزما رہا تھا، لیکن یہ لڑکا قوت کے لحاظ سے مجھ سے کمزور تھا، لہٰذا یہ میری قوت کا مقابلہ نہ کر سکا اور بے ہوش ہو گیا۔ اس میں میرا کوئی دوش نہیں ہے۔ یہ سب سن کر آپ کے نانا نے غوث علی رحمۃ اللہ علیہ کو کئی تمانچے رسید کیے اور کہا، تم نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی معمولی ہستی سمجھ رکھا ہے اور وہ تیری کہاں کہاں مدد کرتے رہیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے سورہ مزمل پڑھنا شروع کر دی۔ وہ پڑھتے جاتے اور چمار کے لڑکے پہ دم کرتے جاتے۔ یہ عمل کافی دن تک جاری رہا، تب کہیں جا کر وہ لڑکا درست ہوا اور آہستہ آہستہ بالکل اچھا ہو گیا۔
تو محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اطلاع بر وقت ملتی رہے۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔